کراچی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس 23 کی فیملی گیدرنگ جو ہے اس میں بھرپور شرکت کریں فیملیز کے ساتھ، اور تمام سندھ بھر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ 24 اپریل کو اپنی شمولیت کر کے یہاں پر اپنے آپ کو پریزنس کر کے یہاں پر اس تاریخی لمحات، یہ جو ایک ہسٹری بننے جا رہی ہے، اس میں خود کو شامل کریں، اپنے لیے، اپنی آج کی اس نسل کے لیے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا ڈیسائسو مومنٹ ہے اس پاکستان میں جس کی روشنی کی کرنیں یہاں سے کراچی سے پھوٹ رہی ہیں اور یہ پورے پاکستان میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو لوگ بھی اس تمام عمل کو وٹنس کر رہے ہیں، شامل ہیں، they will be really proud of it، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے ان کو بڑا فخر ہوگا۔ اور یہ وہ کام ہے، ہم وہ کام کرنے چلے ہیں، ان ایسے کاموں کی بنیاد ڈال رہے ہیں کہ جس سے اس دنیا میں امن، سلامتی، محبت، بھائی چارگی اور لوگوں کی زندگی میں سکون آئے، لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں۔ اور اگر یہ ہو گیا اور جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کوششوں کو دیکھنے والا ہے، نیت کو دیکھنے والا ہے، تو نہ کہ ہماری صرف یہ زندگی اچھی ہوگی، یہ والی زندگی، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہماری آئندہ آنے والی زندگی بھی اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ تو یہ وہ کام ہے جس سے دنیا بھی ملے اور انشاءاللہ تعالی آخرت بھی ہماری ٹھیک ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں ورکرز، آپ تو بھی اب تک وہ خیابان سحر کی گھر دیکھتے رہے ہیں، وہاں پہ بہت سارے سوالوں کے آپ کو یہاں جواب مل جائے گا، یہاں پہ اس بھرے پنڈال میں، اس بڑی جگہ پہ مل جائے گا۔ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، ہزاروں والنٹیئرز ہیں، ہزاروں ہمارے بھائی ہیں، ورکرز ہیں، خواتین، حضرات، مرد، بوڑھے، جوان، سب لوگ ہیں، اور یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے، نہ رکنے والا قافلہ ہے۔ تو کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پاور چھیننے نہیں آئے، اپنا پیغام دے رہے ہیں ہم، بھائی چارگی کا، امن کا پیغام دے رہے ہیں، کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنے نہیں آئے، دلوں پہ گھر کرنے آئے، اور دلوں میں گھر کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈال رہا ہے، سب لوگوں کے دلوں میں بات ڈال رہا ہے۔ تو اس کو ہنسی خوشی، اس سارے چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے سب لوگوں نے، اور اس سے ڈیوائن ایکٹ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں کروا رہا ہوتا ہے، انسان کے دلوں میں، دماغ میں باتیں ڈال رہا ہوتا ہے، انسان کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دن، سال، مہینے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ اچھے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر تمام لوگوں سے، تمام خواتین و حضرات سے، تمام بچوں سے، تمام بوڑھوں سے، تمام جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اس مومنٹ کو جو ان کی ہسٹری میں، ان کی زندگی میں یہ لمحات آئے ہیں، اس کو مس نہ کریں، اس اپرچونٹی کو، اور اپنے آپ کو اس کار خیر کی راہ کا حصہ بنائیں۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، میرے خیال ہے کہ پہلی دفعہ شاید، کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنے جرنیلز کو، اپنے بریگیڈیئرز کو، اپنے آن ڈیوٹی حاضر سروس آفیسرز کو جو ہے وہ نوکریوں سے برخاست کیا ہے۔ دس از کالڈ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ۔ یہ جو ایکشن ہے ان کا، وہ ان کے تمام اب تک کے تمام جو ان کے الفاظ ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، اس سے بہت بڑھ کر ہے، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے پاکستانی فوج کی، پاک فوج کا امیج، اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ اور بڑھی ہے، نہ کہ صرف پاکستانیوں کے دل و دماغ میں بلکہ پوری دنیا کے دل و دماغ میں۔ تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس موقع کو بھی جو ہے وہ اپنی سیاست اور اپنی تنگ نظری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے میں خیال ہے آج جو ہے وہ کچھ نہ کہا جائے تو اچھا ہے، شاید جانے دیتے ہیں تو جانے دیتے ہیں۔ بٹ پاکستان اور پاکستانی جو ہیں وہ سب سارے لمحات کو دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہ
یہ پرانے سلسلے نہیں چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ جو ہیں وہ اس کو لوگوں نے لبیک کہہ دیا ہے. لوگ تبدیلیاں چاہ رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لڑائی جھگڑے مار پیٹ قتل و غارت گری سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں, اپنے اسپتالوں کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے پارکس کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے لیے روزگار کے نئے مواقع دیکھنا چاہ رہے ہیں, اپنے گھر پہ پینے کا صاف پانی چاہ رہے ہیں, اپنے سیوریج کا نظام صحیح چاہ رہے ہیں, اپنے گھر کے آگے پڑے ہوئے کچرے کو اٹھتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب ہم آپس کی دشمنیوں میں لگے رہیں گے. جب ہمیں صبح سے لے کر شام تک اسی چیز کی فکر ہوگی کہ ہمیں کس کی جان لینی ہے اور کس سے جان بچانی ہے, تو ہمیں ان معاملات پہ کہاں پھر فکر ہوگی. ہم تو جان بچانے اور جان لینے اور جان دینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری دشمنیاں ختم ہو کر نہیں دے رہی. تو اور ماشاءاللہ سے دشمن بنانے والے بھی جو ہے وہ کم نہیں ہیں, روزانہ جو ہے وہ دشمن بنا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس دشمنیوں کو ختم کرنا ہے. کوئی دشمن نہیں ہے, کسی کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ گلے مل رہے ہیں آپس میں اپنی بات سنانے کے لیے, ان کی بات سننے کے لیے. اور جب ہمارا اگر آپس میں اختلاف بھی ہو ہمارے نظریے کا, تو ہم وہاں پر دشمنیاں ختم کر کے آئیں گے. ہم گلے مل کر آئیں گے, اور ہم ایک دوسرے سے نظریاتی اختلافات ہونے کے باوجود بھی, مسلک کے اختلافات ہونے کے باوجود بھی, زبان کے اختلافات ہونے کے باوجود بھی ہم دشمنی نہیں کریں گے, ہم اختلاف کریں گے. یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نصب العین ہے, ہمارا مقصد ہے. اور پھر دیکھیں کہ کیسی ترقی ہوتی ہے اس ملک میں, پھر دیکھیں کہ کیسا جو ہے وہ نظام چلتا ہے اس ملک میں. تو یہ ساری ہماری اب آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے. ابھی تو ہماری پارٹی کو بنے ہوئے مہینہ نہیں ہوا ہے, اور ماشاءاللہ سے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بڑا احسان ہے کہ جس دن ہم جلسہ کر رہے ہوں گے اس دن ہماری پارٹی کو بنے ہوئے 1 مہینہ اور 1 دن 31 دن ہوئے ہوں گے. اس دن 23 مارچ کو پارٹی بنی ہے, 24 اپریل کو ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں. 23 مارچ کو پارٹی بنی, آنے والے دن کو مت گنو ہمارے نا. 23 مارچ کو پارٹی بنائی, میں نے تمہاری شکل دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے دن کاؤنٹنگ شروع کر دی. تو 23 مارچ کو پارٹی بنی ہے اور 24 مارچ کو یہ جلسہ, تو 31 دن کی پارٹی ہے. آگے کراچی کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا. دلوں میں بات ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا. جتنے بھی آپریشنز چل رہے ہیں, چاہے وہ کراچی میں ہوں, فاٹا وانا وزیرستان میں ہو, یا بلوچستان میں ہو, یا پنجاب میں ہو, یا سندھ میں, کہیں پہ بھی ہوں, یہ آپریشنز سول انتظامیہ کے لیے, گورنمنٹ کے لیے ایک اسپیس کریٹ کرتی ہے, ایک محدود مدت کے لیے, ایک مخصوص ٹائم کے لیے ایک اسپیس کریٹ کرتی ہے یہ, تاکہ موجودہ گورنمنٹ, سول ادارے اپنی گڈ گورننس لے کے اس اسپیس کو فل کریں. وہاں پر سوشل سیکٹر ریفارم لے کر جائیں, وہاں پر اسکولز لے کر جائیں, وہاں پر پینے کا پانی لے کر جائیں, وہاں پر ترقی لے کر جائیں, وہاں پر اسپتال لے کر جائیں, وہاں پر جابز لے کر جائیں. آرمی رینجرز ایک اسٹائل میں ایک مخصوص ٹائم کے لیے یہ اسپیس کریٹ کرتی ہے. اگر حکومت وقت نے, ایڈمنسٹریشن نے اس خالی جگہ کو فل نہیں کیا اپنے مخصوص ٹائم میں, تو ان تمام آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان تمام, نہ وہ کراچی میں ہوگا اس کا فائدہ, نہ وہ خیبر پختونخوا میں ہوگا, نہ وہ بلوچستان میں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اسپیس کریٹ ہو رہا ہے, یہ جو انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے ان آپریشنز کے ذریعے, وہاں پر سول انتظامیہ کو بڑی تیزی سے جا کر اس اسپیس کو فل کرنا ہے. وہاں پر جو ہے وہ ترقی لے کر جانی ہے, وہاں پر جو ہے وہ خوشحالی لے کر جانی ہے, وہاں پر جو ہے وہ تمام. تو یہ ڈیفینیٹلی بہت کمی آئی ہے. آپ اسپیسیفک اگر اس واقعے پہ آ جاتے ہیں, بہت کمی آئی ہے واقعات میں, لیکن ڈیفینیٹلی دشمن موجود ہے. ہمیں مسئلے اس سے بھی ایک قدم آگے جانا ہے, اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ we should call a spade and spade. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ سول اور یہ جو آپریشن کرنے والے لوگ ہیں, ان کے جوائنٹ ایفرٹ سے, ان کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے, کہ جہاں پر اسپیس کریٹ ہو وہاں پر گورننس جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہونا بند ہو جائیں گے. ابھی یہ چیزیں ختم ہوئی نہیں ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, ایک چھوٹا سا سوال آپ سے ہے. جی سر. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے. گزشتہ روز آپ نے یہیں پر خطاب کرتے ہوئے, میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کراچی کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ فنڈ کریں ہمیں جلسہ کرنے کے لیے. تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ابھی تک جو آپ کے اخراجات ہو رہے ہیں وہ کہاں سے چل رہے ہیں, اور آئندہ آپ اپنے اخراجات کہاں سے چلائیں گے؟ کیا کراچی کے لوگوں کو پھر زکوٰۃ اور فطرہ آپ کو دینا پڑے گا یا کھالے دینی پڑے گی؟ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں روزانہ,
جو ہم پہن رہے ہیں, جو ہم چائے پی رہے ہیں, وہ ہمارے اپنے پیسے ہیں, ہمارے اپنے پیسے ہیں جو ہم نے بھی تھوڑی بہت جمع پونجی کی ہوئی ہے, اور ہم کام کریں گے اپنے کھانے پینے کے لیے, اپنی کچن چلانے کے لیے. نمبر 1 ابھی بھی, اور جب تک زندہ ہے جب تک یہ کریں گے, نمبر 1. اور اب تک کے سارے معاملات ہمارے اپنے اخراجات, اور یہ دوست ہیں ہمارے ساتھ کے پرسنل دوست ہیں, کچھ ان کے دوست, وہ سب ہم مل کر یہ اخراجات کریں. نمبر 1 یہ جو جلسے کے انتظامات اور جو پیسے آئے ہیں, وہ جتنے لوگ کلوز ہمارے لوگ تھے ان سے ہم نے امداد مانگی. یہ اناؤنسمنٹ کل کی ریکویسٹ کرنے سے پہلے, پبلک اناؤنسمنٹ سے پہلے, لیکن وہ پیسے پورے نہیں ہوئے ایکچولی. وہ اتنی اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے. وہ جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کل میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اور کچھ اور ہمیں ہمارے اخراجات جو ہے وہ اس جلسے کے حوالے سے, اور وہ بھی لمیٹڈ ہے. ہم نے تمام پورے پاکستان سے سب سے جو ہمارے پاس کالیں آ رہی ہیں, وہ تو دنیا بھر سے کالیں آ رہی ہیں کہ بتائیں کہاں بھیجیں, کیسے بھیجیں. پرابلم یہ کہ آج ہمارے پاس اس وقت بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, تو ہمیں ڈیفینیٹلی وہاں پر اس کو کیش کی صورت میں ہی جو ہے وہ لینا ہے. تو آپ بالکل اس بات کا, میں یہ لوگوں کے لیے نہیں کروں گا, میں یہ ہمارا یہ کنوکشن ان سارے لوگوں کا, ہم یہ نہیں لوگوں کو بتانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. خدا نخواستہ ہم زکوٰۃ فطرے کی رقم اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر اس کا ایک پائی بھی ہم پر لگے. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ لگائے, کانشیسلی اور انکانشیسلی بہت غلطی سے بھی ہم پر جو ہے وہ 1 روپے نہ خرچ ہو, خدا نخواستہ اس طرح کا. میں آپ کو ابھی کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے اپنے لیے کام کریں گے, کوئی نہ کوئی کام کریں گے جس سے ہم اپنے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. ہیلو ایک بات کہہ دوں کہ ڈیفنس میں جو ہمارا آفس تھا, اس آفس سے نکل کر ابھی چونکہ وہ وہاں پہ اب ہم آج سے لے کر 24 تک ہم اسی جگہ پہ ہیں. یہی ہمارا جو ہے سمجھے کہ ایک آفس بن گیا ہے. یہ جگہ, یہ باغ جناح ہمارا یہ آفس ہے. تو جو لوگ وہ ڈیفنس آ رہے تھے اس جگہ پہ, اب وہ یہاں کائنڈلی آئے, ہم سب لوگ یہیں موجود ہوں گے. مصطفیٰ کمال صاحب, یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ کا جلسہ کامیاب یا ناکام ہونے کی صورت میں کیا آپ کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ بھی اسی دن ہے؟ ناکامی کی صورت میں کیا سوچیں گے, اور کامیابی کی صورت, دونوں صورتحال بتائیے. ہماری ناکامی اس دن ہوتی کہ اگر میں 3 مارچ کے دن میں اور انیس بھائی جس سفر پہ نکلے تھے, اس سفر پہ اپنی منزل پہ پہنچے بغیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں اٹھا لیتا, ہماری موت آ جاتی, یا ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم نے 3 مارچ کو کیا ہے. 3 مارچ کو دبئی سے سفر شروع کر کے کراچی ایئرپورٹ کو اتر کر وہاں سے نکل کر ڈیفنس کے اس مکان میں پہنچ کر جو آپ لوگوں کو بلا کر ہم نے پریس کانفرنس کی اور دنیا کو اپنی بات بتائی, اپنے خیالات بتائے اور لوگوں کو دعوت دی. وہ دعوت دینے تک کا عمل ہی ہمارے لیے ٹارگٹ تھا ٹوٹل. اور ہم نے جو اپنی کامیابی کا پیمانہ رکھا تھا وہ اس دن کو صرف رکھا تھا کہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. یہ بات کی یہ جو سب کچھ ہے نا سارا, یہ اب ہماری آخری سانس تک ہم اس جدوجہد کے لیے موجود ہیں. یہ جلسہ, جلوس, ریلیاں, چیزیں, یہ ساری سیکنڈری اور ساری چیزیں ہیں, دوسری لوازمات ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گی. لوگ آتے رہیں گے, لوگ جاتے رہیں گے. ہم موجود ہیں, ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے اپنی بات کر لی, ہم کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے جیسے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے گا, لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالے گا, ہمیں آزمائشوں سے گزارے گا. پھولوں کی سیج ہوتی تو ہر آدمی اچھے کام کرتا. اچھے کام کے لیے نکلو گے, شیطان راستے میں کھڑا ہوتا ہے. وہ تمہیں آگے سے, تمہارے پیچھے سے, تمہارے دائیں سے, تمہارے بائیں سے تمہیں جو ہے وہ بھٹکائے گا, تمہیں رکاوٹ ڈالے گا. اتنے بڑے بڑے شیطانوں کو ہم نے چیلنج کیا ہے. ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ ہمیں مشکلات نہ آئیں؟ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دشواریاں نہ ہوں؟ جہاں پر ہزاروں لوگ مر رہے ہوں, جہاں پر ہزاروں لوگوں کی زندگیاں جیتے جی تباہ ہو رہی ہوں, جہاں پر ہزاروں لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہوں, مر چکے ہوں, وہاں پر تو شیطان بڑا جشن مناتا ہوگا روزانہ. وہاں پر آ کر اگر کچھ لوگ, کچھ نوجوان اس بات کی ایسی بات کریں کہ اب آپس میں لڑائی نہیں کرنی, اب آپس میں خون نہیں بہانا, اب بھائی کو بھائی سے گلے لگانا ہے, اب لوگوں کی خدمت کی بات کرنی ہے, تو وہاں تو شیطان ناراض ہوگا نا, وہاں تو ابلیس ناراض ہوگا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائش کے جو ہے وہ ہمیں کامیابی دے؟ نہیں, آزمائشیں بہت آئیں گی,
آزمائشیں بہت, اور ہمیں پتہ ہے, ہمیں کوئی کسی الوژن میں نہیں رہتے. ہمیں انیس بھائی کا جملہ ہے کہ اگر اچھے کام اتنے آسان ہوتے, صحیح کام, سچ بولنا اتنا آسان ہوتا, ہر آدمی دنیا میں سچ بول رہا ہوتا. سچ بولنا بہت مشکل کام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر اینڈ میں سچوں کی ہی, سچ بولنے والوں کی ہی جو ہے وہ مدد کرتا ہے اور اس کو کامیاب کرتا ہے. تو ہمیں اینڈ رزلٹ دیکھنا ہے, اور کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کمال بھائی یہ بھی فرما دیجیے گا کہ 24 تاریخ کو اس لیے کہ تنقید اور جو الزامات تھے وہ مستقل جو ہے تقریباً 1 ماہ سے لگ رہے ہیں, تو آپ کی جانب سے 24 تاریخ کو کراچی کے شہریوں کو خصوصی طور کے اوپر کون سا ایسا پیغام دینے جا رہے ہیں آپ کہ جس کے لیے وہ یہاں پر آئیں؟ یار جہاں تک الزامات کی بات ہے تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, وہ تو ہماری آخری سانس تک لگتے رہیں گے نا کہ الزامات. نمبر 1. جہاں تک ابھی آگے کی بات ہے, دیکھیں کراچی کے لوگ تو آلریڈی ان کو پیغام چلا گیا. جس طریقے سے لوگ لبیک, آپ نے علاقوں کی فوٹیجز دیکھی ہیں, ہم جن جن علاقوں میں گئے کیا کس طریقے سے لوگوں نے اور کراچی کیا یہاں سے لے کر ابھی تک تو میں انٹیریئر سندھ جا سکا ہوں, ٹنڈوالہ یار, حیدرآباد اور میرپور خاص اور کراچی کے کچھ علاقے. پیغام تو جو ہے وہ کوئٹہ میں پہنچ گیا, بلوچستان پہنچ گیا, پیغام تو پنجاب کے بھورے والا میں پہنچ گیا ہے, ملتان پہنچ گیا ہے, لاہور پہنچ گیا ہے, پشاور پہنچ گیا ہے, اسلام آباد. کراچی کی اگر اسپیسیفک بات کر لیں, دیکھیں کراچی میں جو اردو بولنے والے جو مہاجر ہیں ان پر بڑا داغ لگ گیا ہے. وہ گھر بیٹھے راک ایجنٹ ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب راک ایجنٹ ہو گئے. کچھ لوگوں نے ان کی حب الوطنی جو ہے وہ چند پونڈز کے ایوز جو ہے وہ بیچ ڈالی ہیں, ان کا سودا کر دیا, ان کے آنے والی نسلوں کا سودا کر دیا ہے. ان کے لیے یہ موقع ہے, یہ والا ٹائم ہے, یہ ٹائم ہے, یہ دس از این اپورچونٹی فار دیم کہ وہ ان کے داغ دھونے, ان کے بچوں پر لگے ہوئے داغ دھونے. باہر سے کوئی نہیں آئے گا, کوئی دوسری پارٹی والا بھی یہ کام نہیں کر سکتا, ہمیں نہیں یہ کام کرنا ہے. اور جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہے وہ پارٹ آف دی سولوشن بھی نہیں ہو سکتے. جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہے نہیں ہو سکتے کبھی پارٹ آف دی سولوشن.